الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ ایک قبر میں لکھا تھا، میں بہت اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ دوستو، یہ لائف ون ٹائم اپارچونٹی ہے اللہ کی مرسی کو اٹینڈ کر کے پیراڈائز کو ارن کرنے کی، اور اگر ہم نے اس اپارچونٹی کو گوا دیا، کھو دیا، تو اس کا بہت بھیانک کانسیکوینسز ہے، اور وہ ہے ہیل فائر۔ ڈیتھ کب، کہاں، کس وقت ہمیں اوورٹیک کر لے اور یہ اپارچونٹی ختم ہو جائے، ہمیں کچھ بھی پتا نہیں۔ اور ڈیتھ سرٹین ہے، 100% گارنٹی ہے، لیکن اس ورلڈلی لائف کی 1% بھی گارنٹی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فری ول دیا ہے، چوائس ہے کہ اپنا ڈیسٹینیشن ہم پیراڈائز بنائیں یا ہیل فائر بنائیں۔ ہماری لائف، ہماری ایگزسٹینس کا ایک پرپز ہے، اور وہ ہے اللہ کی ورشپ کرنا۔ ہم اپنے لائف پرپز سے ڈسٹریکٹ نہ ہو جائیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ریمائنڈ کراتا ہے، بار بار ریمائنڈ کراتا ہے کہ ہم آخرت کو فوکس رکھ کر کے اپنی لائف کو اسپینڈ کریں۔ سورہ تکاثر کے تفسیر کو دیکھیں گے، جو کہ سائز میں کنسائز ہے، لیکن میسج کے اعتبار سے پرفاؤنڈ ہے، بہت ہی کمپریہنسو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلام نے ایکوائرنگ ویلتھ کا جو پیشن ہے، جو جنون ہے، جو کریج ہے، مور اینڈ مور کا، کہ زیادہ سے زیادہ ہم پراپرٹی کو، ویلتھ کو، منی کو، جائیداد کو ہم ایکوائر کر لیں، اپنا بینک بیلنس میں اضافہ کرتے رہیں۔ یہ جو کریج ہے، یہ جو پیشن ہے، یہ جو ٹینڈنسی ہے، اس کو اسلام نے کنڈیم کیا ہے۔ ایکسیسو میٹریلزم کو ڈسکریج کرتا ہے اسلام، اور میٹریلسٹک جو اپروچ اور ایٹیٹیوڈ ہے اس کا کنڈیم کرتا ہے، جس سے ہم اپنے لائف پرپس کو بھول جائیں، اللہ کو بھول جائیں، اپنے کریٹر کو بھول جائیں، اللہ کی ورشپ کو بھول جائیں، شریعت کو نظر انداز کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم اپنی ورلڈلی لائف کو گزاریں۔ اس کو شریعت اس کا کنڈیم کرتا ہے، ڈسکریج کرتا ہے۔ یہ نگیٹو چیز ہے۔ ہمیں کسی بھی حال میں ورلڈلی لائف کو آخرت کی لائف میں پریفر نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری پرائورٹی میں صرف ورلڈلی ویلتھ، بینک بیلنس، مال، دولت، جائیداد، ٹیریٹری، گورننس، پروجیکشن، دوسروں میں ڈومینیشن، پبلسٹی، یہ ہماری پرائورٹی میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے مقصد سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی حال میں ہم آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ جو میوچل کمپٹیشن ہے، یہ ایکوائرنگ ویلتھ کا، پراپرٹیز کا، منی کا، گولڈ کا، سلور کا، پبلسٹی کا، اسٹیٹس کا، اس کا جو کریج ہے، جو پیشن ہے، جو ٹینڈنسی ہے، اسی کے لیے ساری اسٹریٹجی بنانا، اسی کے لیے ایفارٹ، اینڈیور، اسی کے لیے اپنی انرجی کو صرف کرنا، یہ انسان کو ان کے لائف پرپس سے ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے، اور آدمی کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ موت واقع ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور یہ زندگی
اور اس دنیا کی عمل کرنے کی جو اپارچونیٹی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستانوں کو وہ پہنچ جاتا ہے. تو ہمارے اندر یہ پیشن نہیں ہونا چاہیے، یہ جنون اور کریج نہیں ہونا چاہیے. صرف دنیا، صرف مال، مور اینڈ مور کی جو ٹینڈنسی ہے یہ نگیٹو چیز ہے. اس کو اسلام نے ڈسکریج کیا ہے، اس کو کنڈیم کرتا ہے. اسلام ڈیزائر کو کرش نہیں کرتا ہے بلکہ ایک ڈائریکشن دیتا ہے، ایک بیلنس وے میں اپنے ڈیزائر کو فلفل کرنے کی پرمٹ کرتا ہے. اور اس کریج کو، اس پیشن کو، اس ٹینڈنسی کو، جو سارے احکامات اللہ کی ورشپ کو، اپنے اللہ کو، اپنے کریٹر، اپنے گاڈ، اپنے لارڈ کو بھول کر کے جو صرف ایکوائرنگ آف ویلتھ میں اپنے لائف کو اسپینڈ کرتا ہے، اس کو کنڈیم کرتا ہے، اس کو ڈسکریج کرتا ہے، اس کو فاربٹ کرتا ہے. اور ڈیزائر مال و دولت سے پورے ہو ہی نہیں سکتے ہیں. حدیث میں ہے کہ انسان کو اگر 2 ویلی فل آف گولڈ دے دیے جائیں تو اس کی چاہت ہوگی کہ تیسرا بھی مل جائے. اور انسان کا جو ڈیزائر ہے، جو ٹیمپٹیشن ہے، جو گریڈ ہے، وہ صرف قبر کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے. دنیا کی نعمت ختم ہو جانے والی ہے، اور دنیا کی نعمت ختم ہو یا دیر تک رہے، لیکن نعمت کا حاصل کرنے والا، اس کی تو ڈیتھ یقینی ہے. کب تک لائف رہے گی؟ ایوریج لائف اس امت کی تو 60-70 کے بیچ بتائی گئی ہے. لیکن جو جنت کی نعمت ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی، بہت بلند درجے کی نعمت ہے. اور وہاں نعمت پانے والے جو جنتی ہیں ان کی بھی لائف ایٹرنل ہے. نہ وہاں کی نعمتیں ختم ہوگی، نہ نعمتیں حاصل کرنے والے جو جنتی ہیں ان کی لائف ختم ہوگی. وہاں تو ایٹرنل لائف دی جائے گی. اصل اس کو فوکس کرنا ہے، اسی کو پریفر کرنا ہے، اپنی پرائورٹی میں آخرت کو رکھ کر کے اپنی زندگی گزارنا ہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سینٹینس کو 2 بار ریپیٹ کر کے ایمفیسائز کیا ہے کہ موت دور نہیں ہے. جیسے ڈیتھ ہو جائے یہ ریئلٹی ہم جان لیں گے، ہمیں ریئلائز ہو جائے گا سارے فیکٹ کو جو قرآن میں بتایا جا رہا ہے، جو حدیث میں جو ڈیٹیلز ہمیں دیے گئے ہیں، جو بھی انفارمیشن آخرت کی دی جا رہی ہے. چاہے ہمارے دلوں میں ابھی تھوڑا ڈاؤٹس ہو یا بلیف کے وہ انٹینشن نہ ہو، لیکن جیسے ڈیتھ واقع ہو جائے گی ویسے ہی جان جائے گا اور وہ فیکٹ ہمارے سامنے آ جائے گا. ہرگز انسان کو اس ٹینڈنسی میں، اس ایٹیٹیوڈ میں نہیں رہنا چاہیے کہ صرف دنیا اکٹھا کیے جائیں پروجیکشن کے لیے، دوسروں میں ڈومینیشن کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ویلتھ کو ایکوائر کر لیا جائے، بینک بیلنس کو بڑھایا جائے، انکریز کیا جائے، اپنی گورننس کو، اپنی ٹیریٹری کو بڑھایا جائے یا اپنی جائیداد کو بڑھایا جائے، اپنی نیم فیم اور پبلسٹی کے لیے ہی صرف ساری ایکٹیویٹیز کیے جائیں. ایسا ہرگز انسان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیتھ سے یہ اپارچونٹی ورلڈلی لائف کی ختم ہو جائے گی، اور پھر جو ہے آفٹر کی لائف ہے وہ تو ایٹرنل ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. اصل اس کو فوکس کرتے ہوئے لائف گزارنی چاہیے. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ انسان ود نالج آف سرٹینٹی اس فیکٹ کو، اس حقیقت کو جان لیتا. انسان کی انڈرسٹینڈنگ میں کاش یہ باتیں آ جاتی کہ یہ دنیاوی زندگی ٹرانزیٹری ہے، عارضی ہے، یہ امتحان گاہ ہے. ہماری وجود یہاں پہ
ٹیسٹ کے لیے ہے، ایگزام کے لیے ہے، اور اس کا رزلٹ تو ہمیں آخرت میں ملنا ہے، ریوارڈ کے طور پر جنت ملنا ہے، یا پنشمنٹ کے طور پر ہیل فائر ہے۔ اصل تو ہم یہاں پہ عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آفٹر ڈیتھ عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، عمل میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پہ جو بھی ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، لمحات ہے، بہت بڑی اپارچونٹی ہے۔ چاہے جتنا ہم نے کرائم کر لیا، گناہ کر لیا ہے، جتنے سارے ہماری غلطیاں ہیں، وقت ہے، اگر ہم ریپینٹ کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو وہ ہمارے نام اعمال سے وہ سارے کرائم مٹا دیے جائیں گے۔ لیکن آفٹر ڈیتھ یہ موقع نہیں رہے گا، چاہے ہم جتنا ریگریٹ کر لیں، جتنا پچھتاوا کر لیں، یہ اپارچونٹی ختم، وہاں کوئی موقع نہیں رہے گا۔ وہاں تو ریوارڈ یا پھر پنشمنٹ کا وہ لائف ہوگا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، انسان ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، اس کے شعلے ضرور دیکھیں گے۔ مقام محشر میں جب انسان اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کھڑے ہوں گے، اس وقت فرشتے جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے، اور اس کو تو دیکھ لے گا جہنم کو، اور پھر پل صراط تو کراس کرنا ہے۔ ہیل فائر میں جانے والے جو بھی ہوں گے وہ تو پل صراط کو کراس نہیں کر پائیں گے، اس برج کو، وہ تو اسی میں گر جائیں گے۔ لیکن جو جنتی ہوں گے وہ تو پل صراط کراس کر کے جنت میں انٹر ہوں گے۔ اور پل صراط کہاں پہ ہوگا؟ وہ ہیل فائر کے ٹاپ پر وہ برج بنایا گیا ہوگا، جہاں سے تو ہر کسی کو گزرنا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور تم جہنم کو اور ہیل فائر کے بھڑکتے ہوئے شعلے کو دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اس وقت آئی آف سرٹینٹی حاصل ہو جائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، یقین ہو جائے گا۔ فزیکل آبزرویشن سے جو سرٹینٹی کا ہائیسٹ لیول ہے وہ حاصل ہوتا ہے، وہاں تو اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ چاہے یہاں پہ تمہاری بلیف میں، تمہارے ہارٹ میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو، اور تم بجائے آخرت کو فوکس کرنے کے تم نے اپنی دنیا کو پریفر کیا ہے، صرف دنیا کی مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں اپنے وقت کو اسپینڈ کرتا ہے، لیکن آفٹر ڈیتھ وہ سارے مناظر سامنے ہوں گے، جہنم بھی سامنے ہوگا، وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا، پورا یقین ہو جائے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ چاہے جائز ہو، ناجائز ہو، حرام ہو، حلال ہو، اس کے فرق کیے بغیر ہم دولت کو سمیٹ لیں، اکٹھا کر لیں، اپنے بینک بیلنس کو بڑھا لیں، پاور کو حاصل کر لیں، اتھارٹی کو حاصل کر لیں، اور اس کا کوشچن نہیں کیا جائے گا؟ نہیں، ایوری سنگل بلیسنگ آخرت میں اس کا کوشچن ہوگا اور اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہم ایک اللہ کی بلیسنگ کی ایک خزانے کو یوز کر رہے ہیں، ہماری ایگزسٹنس، ہماری لائف، ہماری باڈی کے آرگنز، ہماری آنکھ، ناک، کان، ہمارا برین، ہاتھ، پیر، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اس کا ہم نے صحیح استعمال کیا، شریعت کے انسٹرکشن کے اکارڈنگ اگر ہم نے اس کا یوز کیا، تو پھر اللہ کی مرضی ملے گی اور ریوارڈ میں ہمیں جنت حاصل ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اس کا مس یوز کیا، انگریٹفل رہ کر کے ہم نے لائف کو اسپینڈ کی، تو اس کا بہت بھیانک کانسیکوینسز ہے، اور وہ ہے ہیل فائر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری آخرت کے ڈیٹیلز کو دے کر کے وارن کیا ہے کہ ہم اپنے لائف پرپس سے ڈسٹریکٹ نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو ہیل فائر سے بچا کر جنت میں داخلہ طے فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی ہم سب کے لیے گرانٹ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔